مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ اے کعبہ، میں تجھ سے کبھی جدا ہونا نہیں چاہتا، سبحان اللہ۔ لیکن اس وقت حالات ایسے ہیں اور اللہ کا حکم ہو گیا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں، لیکن تیری شان بلند ہوگی۔ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، عمر فاروق اعظم اس سے واقف نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم ان سے کمزور ہیں؟ بے شک ہم ان سے کمزور نہیں ہیں، ہم لڑیں گے۔ یہ دیکھنے والوں کے دل پر رعب و دبدبہ پیدا ہو جائے کہ جب اتنے چولہے جلے ہیں تو کھانے والے کتنے ہوں گے۔ آج بدلے کا دن نہیں، آج رحم و کرم کا دن۔ سبحان اللہ، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے اور تم سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہی بڑے بڑے وقت کے دشمن خود اسلام کے دامن سے وابستہ ہوں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھڑی سے بتوں کو گرانا شروع کیا تو اب جو بچنا چاہتا ہے وہ کلمہ پڑھ لے اور جو مرنا چاہتا ہے وہ تیار ہو جائے۔ کہ ہمارے یہاں کا کوئی فرد آپ کے یہاں جائے تو اسے واپس کرنا ہوگا، اچھا، اور آپ کے یہاں سے کوئی ہمارے یہاں آئے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو آپ کے ایسے جانثار غلام ہیں کہ اپنی جانیں آپ کے قدموں میں نچھاور دیں۔ تو ایسی صورت میں اگر کچھ لوگ کلمہ پڑھ بھی لیتے تو یہ کہا جاتا کہ تلوار کے زور پر ان کو کلمہ پڑھایا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ماہ رمضان پوری تیزی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ ان قریب ہم ماہ رمضان کے تیسرے یعنی آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ یہ دوسرے عشرے یعنی مغفرت والے عشرے کی آخری تاریخ ہے، اور اسی کے ساتھ ماہ رمضان کی 20 تاریخ اپنے اندر ایک بہت بڑی تاریخ کو بھی سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ تاریخ ہے فتح مکہ کی۔ انشاءاللہ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم فتح مکہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ آج کے اس پوڈ کاسٹ کے خصوصی مہمان ہیں عالی جناب حضرت علامہ مولانا مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ مصباحی برکاتی۔ انشاءاللہ ہم مفتی صاحب قبلہ سے فتح مکہ کے تعلق سے سنیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ آپ آخر تک بنے رہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حسب معمول آپ تمام کی طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے مفتی صاحب قبلہ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت دیا اور آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت آپ آج جیسا کہ ہمارا خصوصی عنوان فتح مکہ کے تعلق سے ہے، تو آپ فتح مکہ کے تعلق سے ہمیں بتائیں کہ یہ فتح مکہ کی تاریخ ہے کیا، اور کس طرح سے مسلمانوں نے مکہ معظمہ کو فتح کیا جسے فتح مکہ کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تاریخ اسلام میں فتح مکہ کا تذکرہ ایک بڑا عظیم تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یوں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری جنگیں ہوئیں، بالخصوص جنگ بدر، جنگ احد، حنین، تبوک، موتا، ان تمام جنگوں کا نقشہ الگ ہے۔ جی۔ اور فتح مکہ کی جو صورت بنی وہ ایک عظیم فتح ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل اس کی تمہید اس کی جو شروعات ہوئی، جی۔ اس کی شروعات جو ہے وہ صلح حدیبیہ بنی۔ اچھا۔ کہ حدیبیہ کے مقام پر جب اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما تھے، اور قریش نے کفار مکہ نے آپ کو مکہ مکرمہ آنے سے روکا، اچھا، کیونکہ آپ عمرہ کے ارادے سے تشریف لائے تھے، جی، لیکن قریش نے یہ کہہ کر کے روکا کہ اس سال ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ اچھا، بہرحال اس کی ایک بڑی طویل تاریخ ہے جی، کہ اس وقت
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی سبحان اللہ. کہ اس وقت صلح کرنا ہی ہمارے لیے اگلے فتح کی اور اگلی بڑی کامیابی کی ایک صورت ہے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے پہلے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا جی کہ آپ جائیے اور ان سے آپ یہ کہیے کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، جی ہم تو صرف اور صرف عمرہ کے ارادے سے آئے، ہم کو عمرہ کرنے دیا جائے، ہم عمرہ کر کے واپس ہو جائیں گے. جی مگر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جب پہنچے مکہ مکرمہ تو قریش نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا بڑا شاندار استقبال تو کیا، اچھا کیونکہ ان کے دیرینہ تعلقات تھے اور تجارت میں ان کا کافی تعاون رہا. جی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں اچھا لیکن ان کو اجازت نہیں دی. اچھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ میرے آقا کو اگر اجازت نہیں تو عثمان کی جرأت نہیں کہ عمرہ کر لے. سبحان اللہ. سامنے خانہ کعبہ تھا سبحان اللہ. مگر اس کے باوجود آپ نے عمرہ نہیں کیا. سبحان اللہ. اب یہاں ایک سوال یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عثمان کو کیوں بھیجا؟ جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجنے کی بڑی حکمت یہ تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے تھے کہ اس وقت مکہ والوں کی نظر میں، خاص طور پر قریش کی نظر میں، حضرت عثمان بن عفان کی جو اہمیت اور عزت ہے جی وہ اور کسی کی نہیں ہے. اچھا تو وہ ان کی عزت بھی کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، اس لیے حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا. سبحان اللہ. بہرحال کفار مکہ چونکہ اس وقت جوش انتقام میں تھے اور جوش جذبے میں تھے، انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں. پھر اس کے بعد صلح کی صورت ہوئی، جی کچھ شرطیں رکھی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرطیں منظور کر لی. اچھا ساری شرطیں جو بھی ان کی شرطیں تھیں وہ ایک تفصیلی گفتگو ہے. تو اب جب معاہدہ ہو گیا تو اس میں اصل جو معاہدہ تھا اس میں یہ تھا کہ 10 سال تک ہمارے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی. اچھا جی ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی ہوگی 10 سال تک. تو اب یہ معاہدہ طے ہو گیا. تو معاہدہ ہونے کے بس 2 ہی سال کے بعد ایک معاملہ سامنے آیا، چونکہ یہاں پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے امداد اور تعاون کے لیے قبیلہ بنو خزاعہ نے رابطہ کیا کہ وہ بھی مکہ مکرمہ سے قریب ہی ایک قبیلہ ہے. اچھا قبیلہ بنی خزاعہ یہ حلیف بن گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے. اچھا اور قبیلہ بنو بکر جو ہے جی وہ قریش کا حلیف بن گئے، یعنی قریش نے ان کو اب حمایت کا اعلان کیا کہ ہم تمہاری حمایت کریں. اچھا تو اس دور میں یہ قبائل جو ہے وہ جس کے حلیف ہوتے تھے، حلیف کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی موقع پر ہمارے اوپر کوئی آفت مصیبت آئے تو ہماری مدد کے لیے آ جانا. اچھا تو قبیلہ بنو بکر جو ہے وہ قریش کے حلیف ہو گئے. تو قریش نے ان سے معاہدہ کر لیا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے. جی اور ادھر بنو خزاعہ جو ہے وہ حلیف ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن یہاں بنو بکر میں اور خزاعہ میں یہ پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے. اچھا ان کے آپس میں جنگیں ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی. جی تو یہ 2 سال کا عرصہ گزرا حدیبیہ کے اس عہد نامے اور صلح نامے کے بعد. تو اچانک قبیلہ بنو بکر نے قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کیا. اچھا بنی خزاعہ کے کافی لوگوں کو انہوں نے مارا اور شبخون مارا، تو اس میں بہت زیادہ نقصان پہنچایا. یہاں تک کہ قریش کے بھی کئی افراد جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو گئے، اچھا بنی بکر کے ساتھ. اب جب ادھر بنی خزاعہ تنہا پڑ گئے اور ان کو کافی نقصان پہنچا تو انہوں نے، ان کا جو قبیلے کے سردار تھے وہ 40 حضرات کا وفد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، جی مدینہ منورہ پہنچے. اور جیسے ہی مدینہ منورہ پہنچے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، جی اور حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ روایت بیان فرماتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور وضو فرماتے ہی آپ کی زبان مبارک سے میں نے سنا لبیک 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 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. سبحان اللہ. اور پھر کچھ الفاظ ایسے فرمائے کہ ہاں ہم تمہاری مدد کے لیے حاضر ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے. تو جب حضور فارغ ہو کر کے آئے، حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے سامنے کوئی موجود نہیں، آپ کس کے لیے کہہ رہے تھے؟ جی تو حضور نے فرمایا
کہ ہمارے حلیف بنی خزاعہ پر بنو بکر نے حملہ کر دیا ہے اچھا اور ان کو نقصان پہنچایا ہے، قتل بھی کیا ہے، 23 افراد قتل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ہم سے فریاد کی، جی مدد کے لیے ہمیں پکارا، تو اس لیے میں نے سبحان اللہ اس موقع پہ لبیک کہا۔ سبحان اللہ، حالانکہ وہ لوگ ابھی تک پہنچے نہیں تھے، ابھی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ ہاں، پھر اس کے بعد جیسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، وہ وقت بھی آ گیا اور انہوں نے سارا قصہ بیان کیا، جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو اس کا مطلب انہوں نے معاہدہ توڑا۔ جی تو پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس ایک قاصد بھیجا اچھا کہ ان کے سامنے 3 شرطیں رکھو۔ ہاں پہلی شرط تو یہ ہے کہ بنو خزاعہ کو جو انہوں نے قتل کیا ہے اس کا خون کا بدلہ دیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں، ہاں کہ بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں اس لیے کہ انہوں نے یہ ان کے اوپر جو ہے حملہ کیا ہے اور ان کو نقصان پہنچایا ہے۔ تیسری شرط ہے یا تو پھر اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا جو ہمارا صلح نامہ تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ جی تو قرطبہ بن عبد عمر نے جی قریش کی طرف سے آ کر کے اعلان کر دیا کہ ہم خون بہا تو نہیں دیں گے، بدلہ لینے کے لیے ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بنو بکر سے ہم حمایت بھی نہیں واپس لیں گے، ان کی حمایت بھی رہے گی۔ رہا یہ مسئلہ کہ حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا، ہاں یہ سمجھ لو ہم نے توڑ دیا ہے۔ جیسے ہی یہ قتبہ بن عبد نے اس طرح کی بات کہی، اور جو قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے، خاص طور پر ابو سفیان وغیرہ، ان کو بڑی شرمندگی ہو گئی، یہ کیا تم نے کہہ دیا، جذبات میں یہ بات جذبات میں انہوں نے کہہ دیا، لیکن اب ان کو افسوس ہونے لگا کہ یہ تو ہمارے لیے آگے چل کر بڑی مصیبت کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ ابھی تو ہم بہت ساری جنگوں کو جھیل چکے ہیں، تو اب کچھ راحت مل گئی تھی، 10 سال معاہدہ ہو گیا تھا، لیکن معاہدہ توڑنے کا تم نے اعلان کیا تو پھر ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن جائے گا۔ تو طے یہ ہوا کہ نہیں، ابو سفیان تم جاؤ اور جا کر کے اس معاہدے کی تجدید کرو، اچھا یعنی جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر سے معافی نامہ پیش کر کے کہ ہم تجدید کرتے ہیں، یعنی اب معاہدہ ہمارا جو تھا وہ معاہدہ باقی رکھا جائے۔ لیکن جیسے ہی ابو سفیان مکہ مکرمہ آئے اور بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہنچے اور وہ بستر پر بیٹھنا چاہ رہے تھے، تو حضرت ام حبیبہ نے بستر کو لپیٹ دیا۔ جی سبحان اللہ۔ اور ام حبیبہ کا جملہ یہ تھا، کیونکہ ابو سفیان کو بڑا افسوس ہوا کہ بیٹی تمہارے باپ آئے ہیں اور بستر پر بیٹھنا چاہ رہے ہیں، تم نے اٹھا لیا، یہ تو اچھا نہیں لگا۔ تو بیٹی نے جواب دیا کہ ابھی آپ ایمان نہیں لائے ہیں، جی تو آپ کے اندر ابھی کفر کی نجاست موجود ہے، اور یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ کا اس پہ بیٹھنا مجھے گوارا نہیں ہوا، اس لیے میں نے اٹھایا۔ سبحان اللہ، یہ ایمانی شان تھی بے شک، اور ایمانی کیفیت تھی جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر موجود سبحان تھی۔ اللہ۔ اس کا مطلب ایک صاف ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک ایسا مسئلہ ہے جی کہ خونی رشتہ بھی وہاں نہیں دیکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو اس کے لیے یہ بات نہیں ہے جو ایک ایمان والے کے لیے۔ سبحان اللہ، یعنی انہوں نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک پیغام دے دیا کہ اگر سامنے تمہارا باپ کیوں نہ موجود ہو، اگر وہ نبی کا دشمن ہے تو تمہارے لیے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معنی رکھتی ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جی فتح مکہ کے لیے جو اصل بنیاد بنی جی وہ حدیبیہ کے معاہدے کو توڑنا، جی، اور یہ قریش کی طرف سے ہوا۔ قریشی کی طرف سے ہوا۔ جی اب یہاں چلتے چلتے ایک بات یہ بھی کہہ دوں جی کہ اسلامی لشکر نے یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی بھی کسی معاہدے کو اپنی طرف سے نہیں توڑا، سبحان اللہ۔ اور نہ کہیں جنگ میں پہلی پیش قدمی کی ہے، بلکہ ان کی طرف سے حملہ ہوتا تھا تو یہ جواب کے طور پر، دفاع کے طور پر پہنچ جاتے اچھا، اور ان کا مقابلہ کر لیتے۔ یعنی یہ دو چیزیں یہاں پر ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، کسی جنگ کا آغاز مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوا، بالکل نہیں۔ جب جبراً ان پر مسلط کی گئی تو اپنی دفاع کے لیے آگے بڑھے ہیں، پہلی چیز تو یہ۔ دوسری چیز، جب بھی کوئی معاہدہ ہوا، یعنی کوئی وعدہ کیا ایک دوسرے سے،
تو مسلمانوں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی اور وعدے کو توڑا نہیں ہے. بے شک، جی کیونکہ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے سبحان کہ اللہ. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، بے شک اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان. بے شک منافق کی نشانی ہے کہ جو بات کرے تو جھوٹ بولے، بے شک یا وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، بے شک امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے. بے شک. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ تعلیمات علیہ یہ ہیں کہ وسلم. وعدہ خلافی نہیں کرنا ہے. جی اگر وعدہ کر لیے، کوئی معاہدہ ہو گیا جی تو اب اس معاہدے پر آپ کو قائم رہنا ہے، چاہے سبحان دنیا اللہ. ادھر سے ادھر ہو جائے. سبحان اللہ. اس کی ایک بہت بہترین مثال یہ بھی ہے جی کہ ایک صاحب، ایک جو مکہ مکرمہ سے ایمان لے کر کے وہ مدینہ طیبہ آ رہے تھے، جی غالباً ان کا نام ابو جندل صحابی ہے. جی صحابی ہو گئے، ایمان لے آئے، بے شک. لیکن اب چونکہ معاہدہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے معاہدہ کیا تھا، کفار مکہ نے، قریش نے، کہ ہمارے یہاں کا کوئی فرد آپ کے یہاں جائے تو اسے واپس کرنا ہوگا، اچھا اور آپ کے یہاں سے کوئی ہمارے یہاں آئے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. اللہ اکبر. شرط یہ بھی رکھی تھی، ہاں جبکہ اس طرح اگر دیکھا جائے تو یہ ایک شرط ایسی ہے کہ جو نامنظور ہونا چاہیے بے شک کہ بھائی اگر آپ کے یہاں سے کوئی فرد آئے تو ہم واپس کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا فرد آئے تو اس کو آپ واپس کرو. بے شک برابر برابر کا معاہدہ یہ ہونا چاہیے. جی لیکن ان لوگوں نے زبردستی اس طرح کی شرط رکھی، لیکن پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی منظور فرمایا. سبحان اللہ. اور یہی وجہ ہے جی کہ ابو جندل جب مکہ مکرمہ سے وہ آئے، جی اور چونکہ یہ حدیبیہ کا معاہدہ ہونے کے بعد وہ آ رہے تھے، جی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا اللہ اکبر. کہ نہیں، ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، لہٰذا اس معاہدے پر ہمیں قائم رہنا ہے. تو معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبکہ ان کے گھر والے اور قریش جو ہے ان کے بڑے دشمن ہو گئے تھے، ان کو کافی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچا رہے تھے. جی انہوں نے بڑی فریاد بھی کی، اس کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ نہیں توڑا. سبحان اگر اللہ. حضور چاہتے تو ان کو بلا لیتے کہ ٹھیک ہے، آپ کو وہاں پریشانی ہے، تکلیف ہے، آپ یہاں آ جائیں، جی مگر چونکہ معاہدے کا لحاظ کرتے ہوئے حضور نے ان کو واپس فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حالانکہ صلح حدیبیہ میں جو یہ کنڈیشن رکھی گئی تھی تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کرام بھی اس کے لیے تیار نہیں نہیں تھے بالکل. کہ یہ تو حضرت عمر زیادتی فاروق ہے. اعظم رضی اللہ عنہ تو بالکل جلال میں تھے. جی آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم ان سے کمزور ہیں، بے شک ہم ان سے کمزور نہیں ہیں، ہم لڑیں گے. جی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسلم. آپ تھوڑا سا نرم ہو جائیں، جی کیونکہ ہم لوگ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے. سبحان اللہ. اور لیکن اصل یہاں جو معاملہ ہے جی وہ نگاہ نبوت دیکھ بے رہے شک سبحان اللہ. اچھا، قرآن کریم میں جو سورہ فتح کی ابتدائی آیت ہے، جی انا فتحنا لک فتحا مبینا، سبحان اللہ ہم نے آپ کو فتح مبین یعنی روشن فتح، کھلی فتح عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو اس آیت کی تفسیر میں بھی مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ یہ جو اصل فتح کا جو ذکر ہے وہ حدیبیہ کے موقع پر ہے. سبحان اللہ. یعنی جو صلح حدیبیہ آپ نے فرمایا وہی اصل فتح ہے. اچھا سبحان اللہ. مطلب آپ مکہ معظمہ کو آپ نے اسی وقت فتح کر لیا. دیکھ لیا تھا سبحان اللہ. کہ یہ حدیبیہ میں جو صلح ہو رہی ہے یا جو شرطیں ہم منظور کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے مکہ کے فتح کی ایک تمہید ہے سبحان اللہ. کہ انشاءاللہ یہیں سے ہمیں فتح مکہ کی امید کی کرن نظر آ رہی ہے. مطلب یہیں سے راستے ہموار ہو گئے. سبحان اللہ. اور واقعی میں معاملہ ایسا آ گیا کہ خود ان کی طرف سے معاہدہ توڑا گیا، اور معاہدے کا توڑنا یہ خود ان کے لیے شرمندگی اور رسوائی کا باعث بنا. بے شک. پھر ابو سفیان جب ادھر مکہ آئے اور انہوں نے کافی کوشش کیا تو ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کے گھر پہ گئے جی اور جا کر کے کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ منوائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مان جائیں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا ہے اور نہ تشدید کے بارے میں کچھ رضا کا اظہار فرمایا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علی کی جرأت نہیں ہے کہ حضور کے سامنے اس سلسلے میں سفارش کر سکے، کیونکہ حضور جو بہتر جانتے ہیں بے شک وہ بالکل حق ہے بے شک. اور ہم اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت ابو سفیان سے یہ کہا کہ میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب تمہاری کوئی سنوائی نہیں، یعنی حضور نہیں تسلیم کریں گے، لہٰذا تم خود ہی جو ہے اعلان کر دو کہ ہم نے تجدید کر لیا. اچھا جی. معاہدے کی تجدید کر لی، اعلان کر دو. تو ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے اعلان سے کچھ فائدہ ہوگا کہ لوگ تسلیم کریں گے؟ ہو نہ ہو وہ تو الگ بات ہے، لیکن کم سے کم
ان کو تسلی ہو جائے گی، لوگوں کو تسلی ہو جائے گی۔ بہرحال ادھر معاہدے کی تجدید نہیں ہوئی جی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر رضا کا اظہار نہیں فرمایا۔ جی ابو سفیان کو ویسے ہی واپس ہونا پڑا۔ اچھا جب واپس ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے، قبیلے قریش کے لوگ جمع ہوئے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہوا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں گیا تھا لیکن بات پوری نہ ہو سکی، یعنی معاہدے کی تجدید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو سکی، اچھا لیکن میں نے اعلان کر دیا لوگوں کے سامنے۔ بولے کن کے سامنے؟ بولے کہ وہ جتنے مہاجرین تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تو ان میں سے کسی نے کوئی قبول کیا، جواب دیا؟ بولے نہیں، کسی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، قبول نہیں کیا، تو قریش نے کہا تو پھر یہ تو معاہدے کی تجدید تو وہی نہیں، جی، یعنی ایک طرفہ ہوا، ایک طرفہ آپ کہہ کے چلے آئے لیکن معاہدے کی تجدید۔ تو اسی وقت سے ان کے دلوں میں یہ بات کھٹک رہی تھی جی کہ ہمارا معاہدے کو توڑنا جی یہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نقصان کا باعث ہے۔ جی اس کے بعد ہی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو جنگ کی تیاری کا حکم فرما دیا۔ اچھا، یعنی تیاری کرو، یہ نہیں فرمایا کہ فتح مکہ کے لیے جانا ہے، مکہ فتح کرنے کے لیے جانا ہے، کچھ بھی نہیں فرمایا، جی بس حضور نے یہ فرمایا کہ جنگ کی تیاری کرو۔ جی اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر صحابہ بالکل تیاری میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی فرمایا جی کہ ہمارے اسباب، ہمارے ہتھیار سب تیار کرو۔ جی یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں بتایا کہ مکہ فتح کے لیے جانا ہے، جی بس صرف یہ اعلان تھا کہ جنگ کی تیاری کرو۔ اچھا، اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے تو حضور نہیں تھے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا موجود تھی۔ تو پوچھا بھی کہ بیٹا حضور نے کچھ فرمایا ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ جی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم سے بھی حضور نے صرف اتنا ہی فرمایا ہے کہ جنگ کی تیاری کرو، جی ہاں آگے کچھ نہیں فرمایا ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے۔ تو سن 8 ہجری جی 10 رمضان المبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے نکلنے کا ارادہ فرمایا۔ جی رمضان المبارک کی 10 تاریخ تھی، جی 10 رمضان المبارک کو نکلنے کا ارادہ فرمایا، سارے سفر کی تیاریاں ہو گئیں، لیکن ابھی تک حضور نے یہ نہیں بتایا کہ چلنا ہے، لیکن راستہ مکہ مکرمہ کا اختیار فرمایا۔ اور چونکہ جو مدینہ طیبہ میں اعلان ہوا تھا تو اس اعلان کی خبر جو ہے دور دور تک پھیلی، جی تو مدینہ طیبہ کے آس پاس کے جو قبائل حضرات تھے، خود جو ان کے حلیف تھے وہ بھی، اور بہت سارے جو قبیلے، انہوں نے جب دیکھا کہ تیاری کر کے نکلنے والے ہیں جی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی ہو گئے۔ اچھا، ایک روایت کے مطابق کہ مدینہ طیبہ سے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو 10,000 صحابہ اچھا کی جماعت موجود تھی۔ جی سیرت ابن ہشام کی تاریخ کے اعتبار سے 10,000 کا مجمع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور جب نکلے تو راستے میں جو کئی قبائل جو شریک ہوئے وہ کل ملا کر کے 12,000 ہو گئے تھے۔ اچھا، اب اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم سفر میں ہیں، جی تو رمضان المبارک کا موقع تھا، اور جی ادھر سے جب نکلے تھے تو کئی صحابہ جو ہے وہ روزے سے بھی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم غالباً روزے سے نہیں تھے، یا حضور نے صحابہ کو دکھا کر کے آپ نے پانی پی لیا کہ اب ہم ایک تو جہاد کے لیے جا رہے ہیں، دوسرے سفر میں ہیں، تو سفر میں ہمارے لیے ابھی اس وقت جو ہے روزہ رکھنے کی رخصت ہے۔ جی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے پانی پیا تو صحابہ کو بھی یقین ہو گیا کہ ابھی ہمارے لیے روزے کی رخصت ہے، تو کئی صحابہ اکرام نے بھی پانی نوش فرمایا۔ یعنی صحابہ کی تعلیم کے لیے آپ نے راستے میں سب کی موجودگی میں سب کے سامنے پانی پیا۔ جی ان میں سے کچھ جو رخصت پر عمل نہ کر کے روزہ مکمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ تھوڑا سا کمزور ہو گئے۔ جی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سفر میں روزہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا فرمائی ہے تو اس رخصت کے اعتبار سے ہمیں رخصت کا اہتمام کرنا ہے۔ ہاں اگر ایسا سفر ہو، جیسے آج کل کا سفر تو یہ ہے کہ فلائٹ سے جا رہے ہیں 1 گھنٹے میں پہنچ گئے، 2 گھنٹے میں پہنچ گئے، تو آج کل سفر میں ہم کو کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں، جی یا ٹرین میں بھی اگر جا رہے ہیں تو اے سی میں بیٹھے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جی تو اس میں اگر
رخصت کو نہ اپناتے ہوئے روزہ رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں، سبحان لیکن اللہ، اس دور کا جو سفر تھا بے شک، وہ گھوڑے کی سواری، اونٹ کی سواری اور دھوپ میں چلنا، ہم، پیدل چلنا، راستہ بھی بڑا کٹھن، ہم، تو ایسے حالات میں اس لیے سفر میں رخصت دی گئی۔ جی، یہ قافلہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی قیادت میں جب نکلا، اور ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، کیونکہ وہ ایمان لا چکے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر نہیں کیے تھے، لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے آپ نے ملاقات فرمائی اور اظہار بھی کیا۔ جی، اسی درمیان ایک واقعہ جو صحیح بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، یعنی مدینہ طیبہ سے نکلنے سے پہلے جی، جب یہ جنگ کی تیاریاں شروع تھیں ہم، تو اس موقع پہ ایک واقعہ یہ پیش آیا ہم، کہ ایک صحابی ہیں حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، جی، ادھر جنگی راز کو انہوں نے ایک خط میں لکھ کر کے ہم، مکہ مکرمہ بھیج دیا۔ اچھا، ایک عورت جو ہے وہ مکہ جا رہی تھی ہم، تو اس کے حوالے کر دیا کہ لے جا کر کے قریش کو پہنچا دینا۔ ہم، اب دیکھیے حضرت حاطب بن ابی بلتع صحابی ہیں، صحابی ایمان والے ہیں، جی، لیکن وہاں کفار قریش کو یہ جنگی راز کہ ہاں ادھر جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں ہم، اور حملے کی تیاری ہے، ہم، کیونکہ اخیر میں جب اس کا اظہار ہو گیا کہ مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ ہے ہم، تو انہوں نے خط لکھ کر کے عورت کے حوالے کر دیا۔ اب وہ خاتون، وہ عورت جو ہے وہ سفر کے لیے نکل گئی۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر ابن عوام اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو حضور نے بلایا اور فرمایا کہ آپ لوگ تیز رفتاری کے ساتھ جاؤ۔ ہم، موضع خاخ یعنی ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ ایک عورت جا رہی ہے ہم، اونٹ پر سوار ہو کر کے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر کے آؤ۔ اچھا، سبحان اللہ، یعنی مدینہ طیبہ میں اور وہ نکل چکی ہے، اور جی، ادھر سامنے تو کوئی معاملہ نہیں ہے، جی، اور حضرت حاتم بن ابی بلتع نے کسی پر ظاہر بھی نہیں کیا کہ جی، میں نے کوئی خط لکھ کر کے بھیجا ہے، جی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک طرح سے علم غیب ہے۔ بے شک، ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی علم اللہ ہے، علیہ وسلم، تو یہ علم غیب ہی تھا، بے شک، کیونکہ حضرت حاتب بن ابی بلتع نے ہم، خفیہ طور پر کچھ جنگی راز ظاہر کرتے ہوئے خط لکھا تھا، جی، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی۔ جی، سبحان اللہ، یہ علم غیب ہی ہے۔ بے شک، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان یہ ہے کہ ہم لوگ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جب پہنچے ہم، تو جس جگہ حضور نے فرمایا تھا اسی جگہ وہ عورت ملی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سوار ہو کر کے جا رہی تھی۔ ہم نے اس کو روکا ہم، اور روک کر کے اس سے کہا کہ تمہارے پاس خط ہے، وہ خط دے دو۔ ہم، تو پہلے تو اس نے انکار کر دیا، ہم، اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی جھوٹ اللہ بولے، علیہ وسلم، بے شک، سبحان حضور تو اللہ، کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا بالکل سچ ہے، تمہارے پاس ہوگا۔ ہم، تو اس نے انکار کیا، تو اس کے جو سامان ہے اس میں آپ نے تلاشی لی، خط نہیں ملا، تو وہ انکار کرتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جوش میں آئے اور آپ نے غصے میں فرمایا کہ خط دے دو۔ تو اس عورت نے محسوس کر لیا کہ یہ تو اب جوش میں آ گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو، تو اس نے جھک کر کے وہ اپنے بالوں کی چوٹی میں اندر چھپا کے اس نے رکھا تھا، اچھا، وہ نکال کر کے خط دے دیا۔ اچھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور کے ساتھی سب لے کر کے حضور کی بارگاہ میں جب پہنچے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور حضرت حاتب بن ابی بلتع کو بلایا، ہم، فرمایا کہ اے حاتب کیا کر دیا آپ نے؟ ہم، تو اس وقت کئی صحابہ بھی جمع ہو گئے، ہم، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ ہم، حضرت عمر فاروق اعظم اس قدر جلال میں ہم، غصے میں آپ سے پار ہوئے، عرض کرنے یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اللہ اکبر، حالانکہ حضرت حاتب بن ابی بلتع نے جو کیا تھا، جی، بعد میں انہوں نے اسی وقت فوراً اظہار یہ کیا، ہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم، میں مرتد نہیں ہوا ہوں، بے شک، میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، آپ کا دامن نہیں چھوڑا، ہم، میں ایمان پر ہی قائم ہوں۔ صرف میرا معاملہ، میرا مقصد صرف یہ تھا کہ مکہ میں میرے بال بچے موجود ہیں، ہم، میرے اہل و عیال میں چھوڑ کر کے آیا، اور جتنے حضرات آئے ان کے کوئی نہ کوئی وہاں رشتہ دار ہیں جو ان کے اہل و عیال کی خبر گیری کر رہے ہیں، لحاظ کر رہے ہیں، ان کے حالات پر نظر رکھے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لیکن میرے گھر والوں کے لیے کوئی ہے نہیں۔ جی، تو میرے دل میں ایک خیال یہ آیا کہ
قریش پر میں ایک احسان رکھ دوں ہاں تو وہ میرے اہل و عیال کا خیال رکھیں گے، اچھا میرے بال بچوں کے ساتھ کوئی تکلیف کا معاملہ نہ رکھیں گے، تو اس لیے میں نے یہ کیا ہے، باقی اور میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاتم تم نے صحیح کہا، یعنی تم سچ کہہ رہے ہو، یہاں دھوکہ دینا یا مرتد ہونے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جی۔ جب وہ بیان کر رہے تھے اس وقت بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جلال میں یہی عرض کر رہے تھے، یا رسول اللہ اجازت دیجیے ان کی گردن اڑا دو۔ حضور نے فرمایا عمر تھوڑا سا آپ خاموش ہو جائیں، کیا حاتم یہ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے نہیں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، حاتم بھی بدری بدری صحابہ صاحب، اچھا ماشاء اللہ، تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، یہاں سے ایک چیز میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، امت کے لیے ایک بڑا پیغام بھی ہے بے شک، کہ ہمارے علماء یا ہمارے مشائخ یا ہمارے درمیان کسی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پہلے تو اس کی تحقیق کی جائے بے شک، کہ وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ سب کے سامنے ان کو ذلیل کر دیا جائے، جی۔ رسوا کر دیا جائے۔ جی یہاں تو معاملہ ایسا تھا جی کیونکہ جنگی تدبیر کو، جنگی راز کو دشمن کے سامنے ظاہر کرنا ایک بہت بڑی خیانت ہو جائے، بے شک، بڑا جرم ہوگا، جی مگر پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل سے واقف ہیں، دل کے حالات کو جان رہے ہیں کہ انہوں نے جو کیا اس مقصد سے کیا۔ تو کبھی کبھی کسی کا کوئی فعل، کوئی کام جو ہے وہ کسی اور مقصد سے ہوتا ہے اور ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں، جی اس لیے ہم ان کو ذلیل رسوا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ جی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی فیصلہ جلد بازی میں نہیں ہونا چاہیے، جی اور آپ جلدی میں کسی کے لیے کوئی رائے قائم نہ کریں، بلکہ اس کے ماضی کو بھی سامنے رکھیں، اس کی خدمات کو بھی سامنے رکھیں، جی، اور اس کے بعد پھر غور و فکر کریں اور پھر فیصلہ کریں۔ کبھی کبھی جیسا کہ ابھی ہماری جماعت میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے کسی بیان کو لے کر جی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس جی کو ذلیل رسوا کرنے، امت جی میں، قوم جی کے درمیان رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جی حالانکہ اس میں ایک راستہ ہے، مفاہمت کا بھی راستہ ہے، جی بیٹھ کر کے اس سلسلے میں ان سے گفتگو شنید کی جائے اور معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی جائے، جی کیونکہ مفاہمت سے مسئلہ حل بھی ہو سکتا ہے اور ان کا مقصد بھی سامنے آ جائے گا، بے شک، اور پھر امت کے درمیان ایک بڑا انتشار ہونے سے رک جائے گا۔ جی سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہمارے لیے قابل تقلید بھی بے ہے، شک، ہمیشہ کے لیے ہے۔ بے شک، یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو کیا وہ وہیں تک محدود ہے، بلکہ امت کے لیے سے میں پیغام بھی ہے۔ بے شک، سبحان یہ اور اللہ، بات ہے کہ ان کی شان بہت بلند ہے، بے شک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عرف و اعلیٰ ہے، حضور کو علم غیب بھی حاصل ہے، بے شک، اور صحابہ کی بھی شان بہت عرف و اعلیٰ ہے، بے شک، لیکن ایک معاملہ جو حضور نے حل کیا جی یہ امت کے لیے ایک بڑا پیغام بھی ہے سبحان اللہ، کہ حاتب بن ابی بلتعہ کی نیت میں کوئی فطور نہیں تھا، سبحان اللہ، ان کا مقصد کوئی غلط نہیں تھا، جی تو ایک مقصد سے انہوں نے کیا۔ جی بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرمایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بعد میں تھوڑی سی شرمندگی ہوئی، جی آپ نے اس کا اظہار فرمایا کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ سبحان اللہ، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے نا کہ آپ نے جلد بازی میں اپنی تلوار کھینچ لی اور اجازت طلب کی کہ اگر آپ حکم دے تو میں گردن مار دوں۔ جی اس کی وجہ کہ اگر وہ خط پہنچ جاتا مکہ معظمہ تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے حق میں وہ خط بہت نقصان دہ ثابت ہوتا، تو اس وجہ سے عمر فاروق اعظم جو اپنے اعتبار سے کر رہے تھے وہ بالکل صحیح تھا، کیونکہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں دیکھ رہی تھی عمر فاروق اعظم اس سے واقف نہیں تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق اعظم کو روک کر جناب حاتب کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک راستہ بتا دیا کہ تم کسی کی ظاہری بات کو یا کسی کے ظاہری عمل کو دیکھ کر فوراً اس پر فتویٰ نہ لگاؤ یا جلد بازی میں فیصلہ مت کرو، کم سے کم اس کے بارے میں اس سے باز پرس کی جائے، اس کو اس بات کو جسٹیفائی کرنے کا، اس کی وضاحت کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس سے ایک بہت بڑا سبق اور پیغام ملتا ہے، اور ہمارے یہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جو ایک دوسرے سے اختلافات ہو جاتے ہیں اور جو ایک دوسرے پر فتویٰ بازی کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ اگر آج اس کو ہم سامنے رکھیں تو ہمارے درمیان جو بہت سارے اختلافات ہیں وہ بآسانی ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو ہمارے سامنے موجود ہو تو ہم لوگوں کو تربیت دیتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، ہم لوگوں کو بڑی بڑی باتوں کی نصیحت کرتے ہیں، لیکن اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہم نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بہت سارے پہلو کو فراموش کر دیا ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیے معاملات اپنے درمیان کے اپنی جگہ بے شک، ہوتے رہتے ہیں، جی
کسی میں کم کسی میں زیادہ، ہاں لیکن اصل جو ٹارگٹ ہے ہمارا، جی جو اصل ہدف ہے، اس کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم، ان حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل جو معاملہ تھا جی وہ اسلامی فتح، جی یعنی اسلامی پرچم کو لہرانا، دین کی سربلندی، بے شک احقاق حق، یہ اصل ہدف ہے، یہ اصل مطمع نظر ہے، یہ اصل ٹارگٹ ہے۔ جی پھر وہاں سے لشکر روانہ ہوا تو مکہ مکرمہ سے کچھ پہلے جی ایک مقام مر الزہران ہے، اچھا وہاں پر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا، قیام کیا۔ ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب اپنا اپنا الگ الگ چولہا جلائیں کھانے کے انتظام وغیرہ کے لیے۔ ہوں اب سوچیں کہ جہاں 12,000 لوگ ہیں اور سب چولہا جلائیں ہوں تو دور دور تک آگ ہی وہ روشنی نظر آنے لگی۔ ہوں تو مکہ والوں کو احساس ہو گیا کہ مدینہ سے فوجیں آ رہی ہیں۔ جی تو جیسے ہی ان کو احساس ہوا، سب اکٹھا ہوئے اور ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ تو ابو سفیان کو اور کچھ لوگوں کو ساتھ میں انہوں نے بھیجا کہ جا کر کے حالات معلوم کرو۔ تو وہاں مکہ سے نکل کر کے جب دیکھے، دور ہی سے ان کو نظر آنے لگی آگ نظر آ رہی ہے۔ تو جی ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کبھی اتنی آگ کبھی نہیں دیکھی ہے، جی اس کا مطلب یہ کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، اچھا کافی لوگ ہیں۔ مطلب یہ سب کو جو 12,000 فوجی تھے، سب کو الگ الگ چولہا جو جلانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کا اصل مقصد یہی تھا تاکہ کہ دیکھنے والوں کے دل پر رعب و دبدبہ پیدا ہو جائے کہ جب اتنے چولہے جلے ہیں تو کھانے والے کتنے ہوں گے۔ تو یعنی وہ اندازہ لگا سکیں کہ فوج بڑی لمبی چوڑی ہے اور ان کا مقابلہ کر پانا ہمارے لیے ناممکن ہے، تو ان کے دل میں دہشت پیدا کرنا اصل مقصد تھا۔ جی ایک طرح سے ان کو اس بات کا احساس بھی ہو گیا کہ اب یہ کافی بڑی تعداد میں آ رہی ہے۔ جی بہرحال انہوں نے جب حالات دیکھے اور ابو سفیان اور ان کے ساتھی مل کر کے مکہ واپس ہوئے، اور انہوں نے جا کر کے لوگوں کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فوج لے کر کے آ رہے ہیں، اور ہم کو تو یہ لگتا ہے کہ اب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ جی تو ان کے گھر والے، خاندان والے، خود ان کی بیوی ہندہ بھی بڑے جذبات میں آ کر کے کہنے لگی کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس طرح کی بات، ہم کبھی کمزور نہیں رہے، ہم ہمیشہ غالب رہے۔ ایسے تب بھی ابو سفیان نے کہا کہ اب وہ باتیں چھوڑ دو، اب ان کا معاملہ دوسرا ہو گیا ہے، اب ان کو کافی تقویت مل گئی ہے، جی اب ان کے آگے ہم نہیں ٹھہر سکتے ہیں۔ تو ایک ہی صورت نظر آ رہی کہ ہم لوگ چل کر کے ان سے معافی مانگے جی کہ ہم نے جو معاہدہ توڑا تھا تو اس کی وجہ سے شاید وہ ہمارے مقابل میں آنا چاہ رہے ہیں، تو ہم معافی مانگ لیں گے تو شاید ہو سکتا ہو وہ جنگ ٹل جائے گی۔ جی تو اس پر وہ تیار ہوئے۔ پھر ابو سفیان اور کافی لوگ آئے ادھر، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں وہ سفارش کے لیے نہ پہنچ سکے۔ البتہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کی، جی کیونکہ ابو سفیان کو یہ معلوم تھا کہ میں ڈائریکٹ جاؤں گا تو اتنی میری بات نہیں مانی جائے گی، تو سفارش کے لیے حضرت عباس کو انہوں نے پیش کیا۔ تو حضرت عباس چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، اور انہوں نے سفارش کی کہ اب وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں تو آپ انہیں معاف کر دیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ اعلان کر دیں کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، اللہ کے دین کو قبول کریں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو پیغام پہنچایا، تو تھوڑا سا وہ رک گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان کو ایسی جگہ کھڑا کرو جہاں ہمارے لشکروں کی آمد کا وہ نظارہ کر سکے۔ کہ حضرت عباس نے ان کو ایک پہاڑ کے اوپر لے جا کر کے کھڑا کیا، یہاں سے دیکھو۔ تو جب یہ اسلامی لشکر گزرنے لگا تو ہر قبیلے کے لوگ جو اپنا اپنا جھنڈا لے کر کے نکل رہے ہیں، تو ان کی تعداد کو دیکھ کر ابو سفیان جو ہے وہ دیکھتے رہے، اور اندر ہی اندر ان کے اندر ایک طرح کا احساس جاگتا رہا۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، کون سے لشکر میں؟ بس تھوڑی دیر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کی جھرمٹ میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا تو ان کو احساس ہو گیا۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سیدھے تشریف لے گئے
مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. ہوں اب تاریخ کے اعتبار سے اس میں مختلف تاریخیں ہیں. ہوں حضرت امام مسلم نے، حضرت امام بہقی نے ہوں جو ذکر کی ہے وہ 17 یا 18 رمضان المبارک ہے. جی لیکن حضرت محمد بن اسحاق جن کو صاحب مغازی کہا جاتا ہے، اچھا انہوں نے اپنے مشائخ اور اپنے جو ان کے مورخ اساتذہ ہیں ان کے حوالے سے ذکر کیا کہ 20 رمضان المبارک کو ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. سبحان اللہ. یعنی نکلے تھے مدینہ شریف سے 10 رمضان المبارک کو، اور 10 دن کا سفر کرتے ہوئے، پڑاؤ ڈالتے ہوئے، ٹھہرتے ہوئے، پھر 20 رمضان المبارک کو مکہ معظمہ میں داخل ہوئے. جی جیسے وہاں پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر حضور نے قیام فرمایا. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جو قریبی کچھ رشتہ دار تھے ان کی سفارش کی اچھا کہ آپ انہیں معاف کر دیں، اور حضرت علی تو ان کو قتل کرنے کے درپے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں علی سے کہہ دو میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، ان کے لیے امان ہے. سبحان اللہ. ام ہانی کے گھر جو آ جائے اس کو بھی امان ہے. سبحان اللہ. پھر ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ ابو سفیان کو بھی کچھ ایسا آپ تمغہ دے دیں تاکہ اس کو بے احساس ہو جائے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ قریش کے ایک طرح سے سردار کی حیثیت سے ہے. تو حضور نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. سبحان ابو اللہ. سفیان کے گھر میں بھی جو داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے. سبحان اللہ. یعنی مکہ مکرمہ میں جانے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نہیں اٹھائی، نہ کوئی جنگ کا آپ نے معاملہ پیش کیا. البتہ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ شروع کر دی تھی. اچھا. جنگ شروع کر دی تھی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے پہل نہیں کیا. مکہ والوں میں سے کچھ لوگوں نے وہ آپ کے مقابلے کے لیے آ گئے، جنگ لڑنے کے لیے آ گئے. تو ظاہر سی بات ہے اگر سامنے سے آ رہے تو اب اس کے مقابلے کے لیے، اس کے دفاع کے لیے ہم کو تو بے شک تلوار اٹھانا ہی پڑے گا. بے شک. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو تلوار اٹھائی، جی. کیونکہ ادھر سے سامنے سے وہ لوگ قتل کرنے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے آئے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کا دفاع کیا. ان میں سے کچھ قتل بھی ہو گئے. اچھا. پھر ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے لیے کوئی بدلے کا دن نہیں ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات آئی تو ابو سفیان نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو دیکھیے کہ سعد بن عبادہ جو انصار کے قبیلے کے سردار ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آج ہم سب کا بدلہ لیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد نے درست نہیں کہا، لہذا ان کے قول کو میں رد کرتے ہوئے کہتا ہوں آج بدلے کا دن نہیں، آج رحم و کرم کا دن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں تک کہ وہ لوگ سب آ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جن لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے حضور پر غلاظت پھینکی، اللہ اکبر، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈالا، جی، آپ کی شہزادی کو شہید کیا، جنہوں نے تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، جی، اور جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت کچھ اذیتیں پہنچانے کا سلسلہ رکھا، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے. اور ان کو تو اس بات کا احساس تھا جی، کہ اب ہمارا بدلہ لیا جائے گا، اور آج ہم بچ نہیں سکتے کیونکہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور ویسے بھی ہم اب اس وقت جو ہے وہ کمزور ہو گئے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو وہ بالکل ڈرے سہمے تھے. جی، تو سب کے سب جب سامنے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جی پوچھا کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ تو سب کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، اخن کریم ابن کریم. سبحان اللہ. آپ بالکل کرم کرنے والے بھائی ہیں، کرم کرنے والے آپ کے باپ کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ. لہٰذا آپ سے کرم ہی کی امید ہے. تب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، سبحان اللہ. آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے اور تم سب آزاد ہو. سبحان اللہ. یہ فرمان رسول صلی اللہ تعالی وسلم سن کر کے اس وقت جتنے تھے، یہاں تک کہ ابو سفیان کی بیوی ہندا جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا کلیجہ چبایا، جی، وہ بھی موجود تھے. سب کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس اعلان کو سننے کے بعد بے شک. ان کے دلوں میں اتنی محبت پیدا ہو گئی، اتنی سبحان محبت اللہ. پیدا ہو گئی کہ وہی ہندا
آ کر کے قریب آ کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ پہلے تو میرا حال یہ تھا کہ آپ اور آپ کے گھر والوں کو سب سے زیادہ ذلیل و رسوا میں دیکھنا چاہتی تھی اللہ اکبر، ایمان لانے سے پہلے، اب میرا دل اتنا بدل گیا ہے سبحان اب اللہ، میری نظر میں آپ اور آپ کے اہل بیت سب سے زیادہ باعزت ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا یہاں رک کر کے جی میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابو سفیان جو ایمان لائے بے شک، اور ان کی زوجہ ہندہ، جی تو ان کے متعلق رافضی جو ہے وہ طرح طرح کی بکواس کرتے ہوئے جی، معاملات کو لا کر کے طرح طرح کی بکواس یعنی کرتے ہیں قبول اسلام سے پہلے کے معاملات کو لا کر، جی اور اب بھی جو ہے ان کی شان میں توہین اور گستاخی کرتے ہیں، اللہ اکبر، کیونکہ ابو سفیان ہی کے بیٹے حضرت امیر معاویہ ہیں، جی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان کو بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، تو اس لیے ان کے والدین کو بھی یعنی حضرت اچھا، ابو سفیان اور ان کی والدہ حضرت ہندہ کو بھی برا بلا کہتے ہیں، اللہ ان کی شان میں توہین اور گستاخی کرتے ہیں۔ لہٰذا میں اہل سنت و جماعت کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، مسلک اعلیٰ حضرت یہ نہیں ہے بے شک، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی محبت میں جو صحابی ہو چکے ہیں، ایمان لا چکے، تو ان کو کسی طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا جائے، اللہ اکبر، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا عام اعلان فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبحان اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، سبحان اللہ، اور سب کے لیے اللہ نے یہ فرما دیا ہے کل وعد اللہ الحسنى، تم سب کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ سبحان اللہ، لہٰذا ہر صحابی جنتی ہیں۔ بے شک، اب ان میں حضرت ابو سفیان اگرچہ ایمان لانے سے پہلے وہ جنگوں میں پیش تھے، جی، دشمنی انہوں نے بھرپور کی، کچھ بھی ہو جو کچھ تھا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرما دیا بے شک، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا عام اعلان فرما دیا، جی تو پھر اب ہم کو ان کی شان میں کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہو؟ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، لہٰذا ایسے رافضیوں سے، بد مذہبوں سے ہمیشہ دور رہیں جی، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کی شان میں توہین اور گستاخی کرتے ہیں، بے شک، بکواس کرتے ہیں۔ جی، ہم اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کا موقف یہ ہے کہ ہمارے نظر میں صحابہ بھی قابل احترام ہیں اور بے شک، اہل بیت بھی قابل احترام، بے شک، سبحان اللہ، یعنی ایک طرف ہم اہل بیت اطہار کو اپنے سروں کا تاج مانتے ہیں، اور اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی میں سارے صحابہ کو ہم اپنا مقتدا مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ، سبحان اللہ، اطرت رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے سبحان سچی اللہ، محبت یہ عین ایمان ہے۔ سبحان اللہ، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یقیناً یہ ایمان کا حصہ ہے، بے شک، لیکن اس کا کبھی یہ مطلب نہیں نکالا صحابہ نے، تابعین نے، یا ائمہ مجتہدین نے، یا اولیاء کاملین بزرگان دین کے موقف کا اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کوئی ایسا مطلب نہیں نکالا کہ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی شان میں توہین اور گستاخی کی۔ جی جی، بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اہل بیت سے اگر آپ کو محبت ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ معاذ اللہ آپ صحابہ کی گستاخی اور بے ادبی کریں، اور کچھ لوگ ایسے بھی مسلمان کہلانے والے ہیں جو صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک صحابہ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ معاذ اللہ وہ اہل بیت اطہار کو برا بھلا کہے۔ تو حقیقی معنوں میں اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ ہم نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی کے در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، یعنی اصحاب رسول سے بھی اور آل رسول سے بھی، اور یہی اہل سنت والجماعت کا اصل عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ بے شک، بے شک، کسی بھی موقع پر جی تاریخ میں جہاں کہیں جنگوں کا تذکرہ ہے جی یا صحابہ کرام کے آپس کے جو معاملات رہے، جی ان تمام معاملات کو لے کر جی کبھی بھی کسی بھی موقع پر ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی میں سے کسی بھی صحابی کی شان میں ایک بھی جملہ غلط نہ بولا جائے، بے شک، یہ سبحان ہمیشہ اللہ، یاد رکھے، کیونکہ یہ ایمان جانے کا خطرہ ہے، اور اس میں اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جس کی فضیلت خود اللہ نے بیان کی اور جن کے فضائل خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اگر موجودہ دور میں ہم میں سے کوئی اگر ان کی گستاخی کرے جن کے فضائل اللہ اور اس کے رسول بیان کرتے ہیں، اگر ہم ان کی گستاخی کرتے ہیں تو یہ ان کی شان میں گستاخی کرنا ہمارے خود کے ایمان جانے کا اندیشہ ہے۔ ان کی عظمت اور ان کی بزرگی میں تو کوئی بھی کمی نہیں آنے والی ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس سے بہت احتیاط کرنا چاہیے اور بہت خیال رکھنا چاہیے، اور جن کے عقائد اس طرح کے ہوں ان سے اپنے آپ کو دور بھی رکھنا چاہیے۔ بے شک، بے شک، جی، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ان حدیثوں میں جو حضور نے فرمایا ایاکم و ایاہم،
جی تم ان سے اپنے آپ کو دور رکھو، ان کو اپنے سے دور رکھو۔ یہ سبحان کون اللہ، لوگ ہیں؟ سبحان یہ اللہ، وہ ہیں جن کو بد مذہب کہا گیا، اللہ اکبر، کہ جن کا عقیدہ خراب ہو گیا، جی جن کا نظریہ بدل گیا۔ جی صحابہ کرام رضوان اللہ تمہین کے نظریے سے بالکل اختلاف نظر آ رہا ہے، جی تو ان سے دور رہنے کا حکم فرمایا۔ جی، اور یہ بھی دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناجی فرقہ، ناجی یعنی نجات والی جو جماعت ہے، جن کو حضور نے فرمایا کہ جنت میں جانے والی جماعت ہے، جی اس میں اس کی پہچان اور اس کا معیار کیا عطا فرمایا؟ جی حضور نے یہی فرمایا، کیونکہ جب حضور نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک ہی جنت میں جائے گا۔ جی تو جب پوچھا گیا، صحابہ نے عرض کیا، تو حضور نے کیا فرمایا جواب میں؟ ما انا علیہ و اصحابی، سبحان اللہ، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ سبحان تو اللہ، اصحاب یہ صحابی کی جمع ہے، بے اصحاب۔ شک، حضور نے سارے صحابہ کو اس میں شامل رکھا ہے جی کہ جس طریقے پر، جس راستے پر، جس موقف پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جی وہی نجات والے ہیں، ہم، وہی جنتی ہیں۔ جی سبحان لہذا اللہ، جو اس میں اختلاف کرتے ہیں، جی سمجھ جاؤ کہ وہ بد مذہب ہیں، وہ بد دین ہیں، بے شک، ان سے ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک، جی اب یہاں سے فتح مکہ کے موقع پر جو حالات ہوئے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے جی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم خانہ کعبہ کے پاس پہنچے، جی تو وہاں تو 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ جی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، جی اور سب سے پہلے خانہ کعبہ کو آپ نے بتوں سے صاف فرمایا۔ سبحان اللہ، اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے، ہم، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ چھڑی سے ان بتوں کو نیچے گراؤ۔ ہم، جو بت لٹکے ہوئے تھے، لگائے ہوئے تھے، نصب جی تھے، ان کو نیچے گرانے کا حکم فرمایا۔ جی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پہنچ نہیں رہا تھا، ہم، یعنی چھڑی وہاں تک نہیں پہنچتی، جی تو حضرت علی نے ہم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں جی اور آپ چھڑی لے لیں اور آپ گرا دیں۔ ہم، تو حضور نے فرمایا کہ اے علی، بار نبوت کو تم اٹھا نہیں سکتے، سبحان اللہ، لہٰذا تم میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور نے اپنے کندھے پر سوار کیا، سبحان اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھڑی سے بتوں کو گرانا شروع کیا، سبحان اللہ، توڑ کر کے سارے بتوں کو ہم، پیچھے گرا دیا گیا، ہم، خانہ کعبہ کو بتوں سے صاف کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، پھر باہر آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت بلال کو بلایا ہم، اور فرمایا کہ اے بلال، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو۔ سبحان اللہ، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان رسول ہوا اور حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھے اور آپ نے اذان دیا، تو پورے مکہ میں صدائے اللہ اکبر گونج اٹھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خانہ کعبہ کو بتوں سے صاف کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، یہاں سے ایک چیز یہ عرض کرنا چاہوں گا جی کہ باطل طاقتیں ہم، ظاہری طور پر کتنی بھی زیادہ طاقتور ہو کر حق کو دبانے کی کوشش کریں، ہم، تو وقتی طور پر وہ حق کو دبا لے جائیں گے، بے شک، یا حق والوں کو کے اوپر ظلم کر کے ہم، وہ کسی طرح سے پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، جی لیکن پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہم، وہ حق کا پرچم لے کر اٹھنے والے کو پیدا فرمائے گا، بے شک، کہ ایسی طاقت انہیں عطا فرمائے گا کہ پھر وہ حق کا پرچم لے کر کے اٹھیں گے، بے اور شک، پھر ساری باطل طاقتیں سرنگو ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب آپ دیکھیے منظر فتح مکہ کا منظر، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے پورے خانہ کعبہ کو صاف کیا۔ اس وقت حضور یہ پڑھ بھی رہے تھے، ہم، جاء الحق وزہق الباطل، سبحان اللہ، سبحان جاء اللہ، الحق زہق الباطل، سبحان حق آ اللہ، گیا اور باطل مٹ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مدد عطا فرمانا چاہے بے شک، تو یہاں قلت تعداد کی بنیاد پر نہیں، بلکہ حق پر قائم رہنے کی بنیاد پر اللہ مدد عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، جنگ بدر کی بھی تاریخ آپ کے سامنے ہے، جی بدر کے حالات بھی آپ نے دیکھے۔ اس وقت جو جنگ بدر میں صحابہ کرام گئے تھے، صرف ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، اللہ 8 تلواریں تھیں، اللہ اکبر، یعنی 313 حضرات صحابہ ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور دشمنوں کی تعداد جو ہے وہ 1000 کے قریب ہے، جی 1000 سے کم ہی لیکن 1000 کے قریب تھی، جی اور سب کے پاس تلواریں ہیں، سب کے پاس سواریاں ہیں، سب کے پاس زرہ ہے، پورے اسلحے کے ساتھ آئے، ہم، اور ادھر صرف 8 تلواریں ہیں اللہ اکبر، اور 2 گھوڑے ہیں، جی باقی سب پیادہ ہیں ہم، اور خالی ہاتھ ہیں۔ جی لیکن ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کے دلوں میں ذرا بھی خوف نہیں تھا، بے شک، نہ ان کے قدموں میں ڈگمگاہٹ تھی کہ کیسے ہم ان کا مقابلہ کریں گے، یہ تو بہت بڑی طاقت ہمارے سامنے ہے،
ہم کو یہاں تو میدان چھوڑ کے جانا پڑے گا، قربان جاؤ۔ اس وقت صحابی رسول حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کا جملہ سبحان اللہ، آج بھی میرے ذہن میں گونجتا ہے سبحان اللہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جانثار صحابہ کو سامنے کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہارے سامنے جو ہے وہ بڑی طاقت ہے، بڑی فوج ہے، ہتھیار سے لیس ہیں، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ سبحان اللہ، جب جنگ بالکل قریب ہے جی، اور میدان میں کھڑے ہیں، دشمنوں کا مقابلہ ہے، ایسے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے جو جملہ فرمایا، اللہ اکبر، سارے صحابہ اس جملے پہ رشک کرتے نظر آئے سبحان اللہ، کہ حضرت مقداد بن اسود نے اس وقت یہ کہا یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے جب ان سے کہا گیا تھا لڑنے کے لیے تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، لڑیے، ہم نہیں جانے والے۔ حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، ہم تو آپ کے ایسے جانثار غلام ہیں کہ اپنی جانیں آپ کے قدموں میں نچھاور ہیں، سبحان اللہ، آپ کے دائیں بائیں مل کر کے ہم لڑیں گے اور حق کی آواز بلند کریں گے یہاں تک کہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحابہ فرماتے ہیں، خاص طور پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، کاش میری زبان پر یہ جملہ آیا ہوتا سبحان تو اللہ، میں اپنی زندگی کے میراث سمجھتا، سبحان اللہ، کیونکہ اس وقت جب حضرت مقداد بن اسود نے میدان بدر میں یہ جملہ کہا تھا جی، تو تاریخ یہ ہے، حدیث میں بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جی، رخ انور خوشی سے ایک دم چمک اٹھا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی صحابہ بھی اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے آقا خوش ہو جائیں تو ساری کائنات کی ساری نعمتیں ہمارے قدموں میں۔ سبحان اللہ، بے اور شک، واقعی میں اللہ تعالیٰ نے اسی ایمانی جلال اور ایمانی جوش کی بنیاد پر انہیں وہ کامیابی عطا فرمائی سبحان اللہ، کہ کہ بظاہر خالی ہاتھ ہیں، بے شک، ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہے، مگر پھر بھی ان کی ہمت، ان کا حوصلہ، ان کا ایمانی جذبہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں یہ صلہ عطا فرمایا کہ 5000 فرشتوں کی فوج آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ حق پر قائم رہنے والے جی، اگر تعداد کے اعتبار سے کم ہیں جی، اور ظاہری دنیاوی اسباب ان کے پاس نہیں ہیں بے شک، تو کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بے کیونکہ شک، اللہ کی مدد کب کس وقت آ جائے بے شک، بس دیکھتے ہی رہ جائیں۔ سبحان اور اللہ، باطل طاقت سے کبھی بھی مرعوب نہیں ہونا، بے شک، باطل طاقتوں کے سامنے کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہ کرنا سبحان اور نہ کبھی اپنے آپ کو کمزور اور کمتر سمجھنا، بس یہ سمجھنا کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، بے شک، سب سے بڑی دولت ہمیں مل گئی۔ بے شک، سبحان اللہ، صحابہ اکرام کا یہی مزاج تھا۔ سبحان اللہ، یہاں سے ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا جی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جس فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے جی، تو دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بڑے بڑے جو فاتح ہوتے ہیں جی، اگر کسی ملک پر وہ فتح کر لیتے ہیں، کسی ملک کو فتح کر لیتے ہیں جی، اور غالب آتے ہیں جی، تو وہ سب سے پہلے تو ان کے مقابل میں جو ہوتے ہیں ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، جی، ان کو قید میں کر دیتے ہیں، یا تو پھر ان کو قتل کر دیتے ہیں، پھر جا کر کے وہاں اپنی فتح کا جھنڈا لہراتے ہیں۔ جی، بادشاہوں کی تاریخ یہی ہے، جی، بڑے بڑے جو جب- بادشاہ گزرے ہیں ان کی تاریخ یہی ہے، جی، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے۔ ابو سفیان نے جب اس وقت کہا بھی تھا کہ واقعی آج ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت دیکھی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بادشاہت نہیں ہے جی، بلکہ یہ شان نبوت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بادشاہ اور ہوتے ہیں جی، اور نبی اور ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جو اس قدر درگزر بھی فرما رہے ہیں جی، اور اس طرح سے سامنے والوں کو معاف بھی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں پر ایک اور میں پیغام دینا چاہوں گا۔ جی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر پرانے ان لوگوں کو جن لوگوں نے بہت ستایا، بہت تکلیفیں دی، بڑی اذیتیں پہنچائی، ان کو بھی معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، معاف کر دینا سبحان یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ آج ہمارے درمیان اگر چھوٹی سی بات میں ہماری انبن ہو جاتی ہے جی، اور سامنے والا معافی بھی مانگتا ہے تو کبھی کبھی ہم کہہ دیتے ہیں جب میں معاف نہیں کروں گا۔ جی، ہم نے خود دیکھا ہے کہ جب ہم دو کے درمیان صلح کے لیے بیٹھے کہ بھائی آپس میں صلح کر لو، جو بھی ہوا ایک دوسرے کو معاف کر دو، گلے مل لو، تو ایک کہتا ہے نہیں ہم معاف نہیں کریں گے، ہم میدان محشر میں اس کا دامن پکڑیں۔ یہ غلط بات ہے۔ جی، اگر معاف نہ کرنے کا معاملہ ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ ان کو معاف نہ کیا جائے، جی، ان کو قتل کر دیا جائے۔ ایک اشارہ ہوتا بے شک، سارے صحابہ ان کو قتل کر دیتے، بے شک، مگر حضور نے جو ہے وہاں پر اپنی شان کریمی ظاہر فرمائی ہے، سبحان واقعی اللہ، وہ ایک آپ کی شان ہے سبحان اور اللہ، امت کو ایک پیغام بھی ہے
کہ حضور نے فرمایا کہ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. سبحان اللہ. لا تسریب علیکم، آج سبحان کوئی اللہ. بدلہ نہیں لیا جائے گا. انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہی وجہ تو تھی کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے قتل کا حکم دے دیا ہوتا تو سب کے سب حالت کفر میں مارے جاتے اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے جلائے جاتے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین ہے کہ آپ نے انہیں اگرچہ ہزارہ دشمنی تھی، انہوں نے ظلم و زیادتی کی تھی، اس کے باوجود آپ نے معاف کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہی بڑے بڑے وقت کے دشمن خود اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے. اچھا، اس موقع پر یہ بھی ہو سکتا تھا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بار بار اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا، اسلام تلوار کی زور پر پھیلا، تو اس وقت فتح مکہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی فوج کو کھڑے کرتے کفار و مشرکین کے سامنے، صحابہ کو حکم دیتے کہ اپنی اپنی تلواریں نکالو، اور کفار و مشرکین سے یہ کہتے کہ تم میں اب جو کوئی کلمہ پڑھے گا اس کی جان بچے گی، اس کی جان بخشی جائے گی، اور جو کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں اس کی گردنیں یہ صحابہ مار دیں گے. تو اب جو بچنا چاہتا ہے وہ کلمہ پڑھ لے، اور جو مرنا چاہتا ہے وہ تیار ہو جائے. تو ایسی صورت میں اگر کچھ لوگ کلمہ پڑھ بھی لیتے تو یہ کہا جاتا کہ تلوار کے زور پر ان کو کلمہ پڑھایا گیا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کسی طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہو. جب ان لوگوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں، آپ کریم باپ کے بیٹے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، میں نے تم سب کو معاف کیا، تم سے کسی چیز کے تعلق سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی. تو یہی وجہ تو کہ اس موقع پر جو بڑے بڑے دشمنان اسلام تھے انہوں نے خود کلمہ پڑھا، اور جو رہ گئے تھے وہ دھیرے دھیرے کر کے خود اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، آپ کی تواضع، عفو درگزر، اور آپ کی شان رحمت للعالمین تھی. تو ہمیں فتح مکہ سے بہت پیغام ملتا ہے، اور موجودہ دور کے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ صرف اسے ایک ایونٹ سمجھ کر رسمی طور پر نہ منائیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تمام پہلو کو سامنے رکھیں، اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں. اور علماء کو بھی چاہیے، جس طرح سے آج آپ نے ہمارے اس پروگرام کے ذریعے لوگوں تک پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی، سرسری طور پر صرف واقعات کو بیان نہ کر دیں، بلکہ ان واقعات کے اندر جو ہماری خاطر پیغام چھپا ہوا ہے اس کی وضاحت کرنا اور لوگوں تک اسے پہنچانا بہت ضروری ہے. یہ آج جو ہمارے لیے شرمندگی اور رسوائی کا جو باعث ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اصل مقصد سے اپنی توجہ ہٹائے ہوئے. بے شک توجہ ہٹنا یہ ہمارے لیے بہت بڑی شرمندگی کا باعث ہے. ایک شاعر نے کہا، ترسم نرسی بکعبہ اے عرابی کہ این رہ کے تو می روی بترکستان است. فارسی میں شعر ہے جی. یعنی ایک شخص کو جب خانہ کعبہ جانا ہے تو اس کو خانہ کعبہ کی طرف توجہ کر کے ادھر کا راستہ اپنانا چاہیے جی. تو وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ تو کعبہ نہیں پہنچ پائے گا، اس لیے کہ تو جس راستے پہ چل رہا ہے وہ ترکستان کا ہے. سبحان اللہ. تو آج ہماری قوم کا حال یہی ہے کہ دوسرے خرافات میں پڑ گئے ہیں، بے حیائیوں میں پڑ گئے ہیں، اور غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ذرا بھی توجہ نہیں ہے. لہٰذا ہمارے اس فتح مکہ کو بیان کرنے کا ایک مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اپنے اصل مقصد کی طرف توجہ کریں، بے شک، اور یہ دنیاوی خرافات سے اپنے دامن کو بچا کر اللہ عز و جل اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کریں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. سبحان اللہ. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، امید کرتے ہیں کہ آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اور فتح مکہ کے تعلق سے آپ نے ترتیب وار جو تمام باتیں سنی ہیں، آپ نے بہت کچھ اس سے سیکھا ہوگا. خاص طور پر فتح مکہ کے واقعات میں جو پیغامات ہمارے اور آپ کے لیے چھپے ہوئے ہیں، ہماری نظر ان پیغامات کی طرف ہونی چاہیے، اور ہمیں صرف اسے رسمی طور پر سننا نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں ہمیں اتارنا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اور یقین جانیں، جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کو آپ بار بار پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ آپ کو مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا پڑا. لیکن 10 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فاتح بن کر اسی مکہ معظمہ میں واپس آتے ہیں.
ہمیں اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس پہلو کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے. اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے. اللہ ہمیں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا، عزت عطا فرمائے گا. اللہ پھر سے ہمیں کھویا ہوا وقار اور سربلندی عطا فرمائے گا جب ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان واقعات سے صحیح معنوں میں سبق حاصل کرنے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آخر میں آپ تمام سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ پھر بہت جلد ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک نئے عنوان پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. ایک بار پھر جاتے جاتے آپ تمام کی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے ہم مفتی صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہماری معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. اللہ رب العزت مفتی صاحب قبلہ کے عمر میں، علم میں، عمل میں، اخلاص میں، رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے. اللہ ان کے سائے کو ہماری سروں پر دراز فرمائے. اللہ ان سے خوب دین و سنیت کا کام لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.